رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگوں کے ساتھ بغرض تجارت بیت المقدس کی جانب گئے۔ اتفاق سے انہیں دونوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب زیارت کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا۔ انہی دنوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب، روم کا رہنے والا راہب زیارت کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا۔ کہاں؟ بیت المقدس میں، اور بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اپنے اونٹ چرا رہے تھے، اور راہب اس وقت پہاڑوں میں شدت پیاس سے جاں بلب ہو رہا تھا، یعنی اتنی پیاس لگی تھی کہ اس کی جان جا رہی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مشکیزے سے اسے پانی پلایا، اور وہ اپنی پیاس بجھا کر ایک درخت کے سایہ میں سو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے قریب ایک سوراخ میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی، اور آپ نے تیر کے نشانے سے اسے ہلاک کر دیا، یعنی سانپ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد راہب جب بیدار ہوا تو وہ اپنے قریب مرا ہوا سانپ دیکھ کر بہت گھبرایا، اور عمرو بن عاص سے اس کا حال پوچھا، اور تمام واقعہ سن کر عمرو بن عاص کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگا، تم نے میری 2 دفعہ جان بچائی ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیسے آئے؟ یعنی تم نے یہاں پر میری 2 بار جان بچائی، تم یہاں کیسے آئے؟ عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں تجارت کی غرض سے آیا۔ راہب بولا، تمہیں اس دفعہ کتنے نفع کی امید ہے؟ یعنی جب تم تجارت کے لیے آئے ہو تو تمہیں کتنا منافع چاہیے؟ عمرو بن عاص بولے، اتنے نفع کی کہ اونٹ خرید سکو۔ راہب بولا، تمہارے ملک میں انسان کی جان کا بدلہ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی انسان کی جان لے لی جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے، یا کسی انسان کی جان جا رہی ہو، اگر کسی نے اسے بچایا تو اس کو کیا بدلہ دیا جائے؟ عمرو بن عاص کہنے لگے، 100 اونٹ، انسان کی جان کا بدلہ 100 اونٹ۔ راہب کہنے لگا، ہمارے ہاں اونٹ نہیں مگر روپیہ بہت ہے۔ عمرو بن عاص کہنے لگا، اگر اونٹ نہیں اور روپیہ بہت ہے تو 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ راہب کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ میں مسافر ہوں، بغرض تجارت آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ میرے وطن چلو تو میں تم کو 2 جانوں کا معاوضہ دوں گا، یا 2 جانوں کی جو رقم ہے دوں گا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راہب بولا، ملک مصر میں اسکندریہ نام ایک شہر ہے، وہی میرا وطن ہے، تم میرے ہمراہ یعنی میرے ساتھ وہاں چلو۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اور پھر بحفاظت تمہیں تمہارے ساتھیوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں، اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے؟ راہب کہنے لگا، 10 دن جانے کے، 10 دن آنے کے، اور 10 دن وہاں ٹھہرنے کے۔ عمرو بن عاص ایک رفیق کے ساتھ راہب کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے، ایک ساتھی کے ساتھ مصر جانے لگے۔ مصر کے علاقہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی چہل پہل اور آبادی کی کثرت، یعنی وہاں اتنا چہل پہل تھا، لوگوں کی ازدحام یعنی لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا تمول دیکھ کر پکار اٹھے،
کہ واقعی میں نے مصر جیسا خوبصورت اور متمول ملک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص جس دن سکندریہ پہنچے، اتفاقاً اس روز وہاں ایک بہت بڑی عید تھی جس میں سردار، رؤوسا، شرفا سب جمع ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے شریف لوگ اس میلے میں جمع ہوا کرتے تھے، اس عید میں۔ اور اسی دن سونے کا ایک مرصع گیند اچھالا جاتا تھا، سونے سے بنایا ہوا ایک بال، جسے گیند کہتے ہیں، گیند بال اچھالا جا رہا تھا، یعنی پھینکا جاتا تھا، اور سب لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینا چاہتے تھے۔ قدیم زمانے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جس کی آستین میں وہ گیند چلا جائے وہ اپنی عمر میں ایک دفعہ مصر کا بادشاہ ضرور ہوگا۔ یہ اس کا طریقہ بہت پرانا تھا۔ اسکندریہ میں پہنچ کر راہب نے حضرت عمر بن عاص کی بہت خاطر و مدارت کی اور نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر ان کو اپنے ساتھ اسی عید کے جلسہ میں لے گیا جہاں گیند یعنی بال پھینکا جا رہا تھا، اور وہ لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گیند پھینکا گیا اور وہ سیدھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں داخل ہو گیا۔ اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز وہاں رہے۔ راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ واپس چلے آئے۔ اس وقت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں فتح مصر کا خیال چٹکیاں لینے لگا کہ مصر کو بھی فتح کرنا چاہیے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ نے مصر فتح کیا اور اس کے فرما روا بنے۔ اب اس پورے حکایت سے یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور الفت جا گزری تھی، جس کی بدولت ان کی آستینوں میں سونے کی گیندیں اور ان کے قدموں میں دنیا کی حکومتیں گرنے لگی، اور خدا تعالی ان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے لیے یہ اعلان فرمانے لگا کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں پڑھ رہے نہ پڑھ رہے پڑھ رہے